الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ترجمہ کرتے ہیں پہلے. ان الذين كفروا، ان بے شک، الذين جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، علیہم ان پر، اَأَنذَرْتَهُمْ آپ ڈرائیں انہیں، ہم لاسٹ میں جو آ رہے ہیں انہیں، ام یا لم نہ، تنذر ڈرائیں ہم انہیں، برابر ہے ان پر آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں انہیں. لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. تو اس آیت کا پہلے ترجمہ کون باقی تھا؟ آسان کرو. ان الذین، ان بے شک جنہوں نے کفروا کفر کیا، ہاں سواء برابر ہے، علیہم ان پر آپ ڈرائیں انہیں، آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہ، ام یا لم نہ، تنذر ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں انہیں، یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. ایمان نہیں لائیں گے. اور کون ہے؟ حمزہ کرو گے نیکسٹ. چلو آپ بولو. ان بے شک بے شک، الذین الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، کفر کیا، سواء برابر ہے، جی علیہم ان پر، جی انذرتہم آپ ڈرائیں انہیں، آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہ، تنذرہم ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں انہیں، جی لا یؤمنون وہ ایمان نہ لا سکیں گے، وہ ایمان نہ لا سکیں، نہیں لا سکیں. نہیں لائیں گے، نہ لے سکیں گے. اس آیت کی تشریح پہلے ہم کر لیتے، اس سے بات پھر آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو مومنوں کے اوصاف، کتنے اوصاف کا ذکر ہوا تھا؟ 6 اوصاف، 6 نا تقویٰ کو لے کر 6 اوصاف کا ذکر ہوا تھا. ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا. یہ کفر کیا ہے؟ کافر کو لے کر جو ہے نا بہت بوال مچا ہوا ہے. کافر کیوں بول رہے ہو؟ کفر کا اصل معنی چھپانا. کفر کا اصل معنی کیا ہے؟ چھپانا. عربی میں کسان کو کافر کہا جاتا ہے. کس کو؟ کسان. کسی کسان کو کافر مت کہتے ہیں، اے کافر ہے نا، وہ عربی میں ٹھیک ہے. اور قرآن کے اندر بھی یہ لفظ کسان کے لیے استعمال ہوا ہے. یعجب الکفار نباتہ، جب بارش آتی ہے اور پھر پیڑ پودے
کے اندر ہریالی آ جاتی ہے تو کفار خوش ہوتے ہیں. تو کفار کون؟ یہ کفار کافر، کسان خوش ہوتے ہیں. تو یعجب الکفار نباتہ. تو کفار کا لفظ استعمال ہے جو کفر سے بنا ہے. کیا معنی ہے؟ کسان. کسان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا چھپاتا ہے؟ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. کسان چکے بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں، اس وجہ سے کسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافر. یہ کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سچائی کو چھپاتے ہیں. جو حق ہے اس حق کو چھپاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے. اور یہ کافر کا لفظ پھر انکار کرنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا. چھپانا مطلب ظاہر کرنا. تو اب انکار یہ ہے کہ بھائی اس حق کو چھپا لیا جائے، مطلب اس کا انکار کر دیا جائے. تو انکار کے معنی میں استعمال ہونے لگا. تو اب یہ ہے کہ کافر اسلام کی نظر میں وہ ہے جو اسلام کا انکار کرے، جو اسلام کا انکار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے ان کو کافر کہا جاتا ہے نا. قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو کافر کہا گیا ایھا الکافرون یا ایھا الذین کفروا. قرآن کے اندر آیا ہوا یہ باقاعدہ سورہ تحریم میں. تو کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے. تو اسلام کی نظر میں کافر کون؟ جو اسلام کا انکار کرے. تو یہ گالی نہیں ہے، گالی سے بھی بدتر ہے. گالی نہیں ہے، گالی سے بھی بدتر لفظ ہے. مطلب وہ نتیجے کے اعتبار سے، ورنہ گالی تو اخلاقی اعتبار سے گالی تو واقعی معنی برا ہے، لیکن یہاں پر اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے کافر، اگر کسی کو کافر کہا جائے مطلب کیا ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جو اسلام کا انکار کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا انکار کر رہا ہے. تو کفر کا معنی سمجھ میں آ گیا. کہا کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں. ایسا ہے؟ بات صحیح ہے کہ غلط؟ کیسے صحیح ہے؟ پہلے حضرت عمر کافر تھے تو ان کو ڈرایا گیا، تو پھر کیسے ایمان نہیں لائے؟ کیسے بھی ایمان لیا ہے؟ اور کتنے سارے صحابہ تھے جو کافر تھے پہلے، تو ان کو ڈرایا گیا تو ایمان لے آئے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا تو برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان لانے والے نہیں. بات صحیح ہے؟ صحیح ہے بات، دونوں بات صحیح ہے، بس ایک اس کا بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو کفر ہے تو یہ عام کفر نہیں ہے کہ کوئی بھی کافر، یہ مراد نہیں ہے. یہاں پر یہ مراد نہیں ہے. جو 6 چیزیں بتائی گئی پیچھے، ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا یا ان میں سے ہر ایک چیز کا انکار کر دے، اور انکار میں وہ اس طرح سے ہر دھرم بن جائے، ہر دھرمی پر اتر آئے کہ واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ انکار کرے. واضح ہو جانے کے باوجود بھی انکار کرے. کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جاگ کر جو سونے کا ناٹک کرے اس کو کیسے جگاؤ گے؟ نہیں جگا کر. اب یہ ہے کہ کوئی ایک انسان اس کے سامنے حق اتنا واضح نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ایک کے سامنے حق واضح ہو گیا، حق بالکل واضح ہو گیا، پھر بھی
وہ نہیں مانتا. تو یہ جو 6 چیزیں بتائی گئی، تو چاہے تمام چیزوں کا انکار کر دیں، نہ مانے، یا پھر کچھ چیزوں کا انکار کرے اور انکار میں اس طرح سے ہر درمی کو اتر آئے کہ دل حق جاننے کے باوجود بھی اس کو قبول نہ کرے. اور ایسے کافر پائے جاتے تھے کہ نہیں پائے جاتے تھے جیسے ابو جہل. حق واضح ہو گیا تھا، بالکل حق واضح ہو گیا تھا اس کے ساتھ، لیکن ہر در نہیں مانیں گے. کیا ہے؟ نہیں مانیں گے، ہے نا. مطلب کوئی اگر بولے میں نہیں مانوں گا تو کیا کیا؟ اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. اور کسی نے کہا کہ یہ گائے ثابت کر دو، میں یہ چیز تمہیں دے دوں گا. اب اس کی بیوی بڑھت گئی، یہ تو گائے ہی ہے، تو آپ نے کیوں پھر دینے کی بات کہی؟ بولے میں مانوں گا تب نا، میں مانوں گا ہی نہیں کہ گائے. تو جو حق کو نہ مانے تو اس کو کوئی منوا سکتا ہے؟ نہیں نا. تو ابو جہل کا معاملہ ایسے ہی بہت سارے یہودی. حیی بن اخطب کا واقعہ سنایا تھا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے، کہاں پہ سنایا تھا؟ دوپہر میں سیٹرڈے کو سنا. اچھا، یوتھ کے اس میں مجلس میں. اچھا، تو بتا دو حیی بن اخطب کا واقعہ. یہود تو پہلے سے جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ برحق نبی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے. وہ کیا آیت ہے آپ کی؟ سورہ دوسرے پارے کے پہلے پیج کے بالکل آخری جو آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ پہچانتے ہیں ان کو، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون جیسا کہ وہ پہچانتے ابناءہم. کس کو؟ ابن کسے بولتے؟ بیٹے. ابنا پلورل بیٹوں. جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اب بیٹوں کو کون نہ پہچانے؟ ہر کوئی بیٹا یہ میرا بیٹا ہے نہیں پہچانے کوئی، ہر کوئی پہچانے. تو جس طرح سے بیٹے کو انسان پہچانتا ہے، ایسے ہی یہود جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا، لیکن نہیں مانیں گے. تو ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کی بات ہو گئی، آپ نے ہجرت بھی شروع کر دی. مدینہ میں تو اسلام پہلے ہی اس کے 2 سال پہلے ہی پہنچ چکا تھا، بلکہ ہجرت کے 3 یا 4 سال پہلے اسلام کی بات وہاں تک پہنچ چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو اس سے پہلے قباء میں جو مدینہ کے کچھ فاصلے پر ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. تو قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دنوں تک قیام کیا تھا؟ 14. اب یہ لوگ جو مدینے میں یہود تھے، دل کے اندر جستجو تھا کہ نبی، مطلب وہ پہلے سے منتظر تھے. یہود کیا تھے؟ منتظر تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا باقاعدہ کہ نبی آنے والا ہے. اور یہود یہ جو مدینے کے اندر 3 قبائل رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، تو یہ 3 قبائل باقاعدہ دوسرے علاقوں سے، شام وغیرہ کے علاقوں سے سفر کر کے خاص مدینے میں کس وجہ سے آئے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ایسی جگہ میں آنے والا ہے یا ایسے شہر میں آنے والا ہے جس کے تینوں طرف پہاڑی ہوگی اور جہاں پر بکثرت کھجور کے درخت ہوں گے، یعنی کھجور کے باغ ہوں گے بہت زیادہ. تو اس طرح سے ان لوگوں نے پتہ لگایا کہ کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے. تو پتہ چلا کہ یہ مدینہ. تو پہلے سے آ کے مدینے میں یہ بس گئے اس امید میں کہ یہاں پر نبی آنے والا. لیکن ان کو یہ بھی امید تھی کہ یہ نبی ہمارے قبیلے میں سے ہونے والا. ان کو یہ بھنک نہیں تھی، یا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عرب میں سے یہ نبی ہونے والے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہودی
قبائل میں سے یہ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ تب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے تو پھر حیی بن اخطب جو یہودی قبائل کا ایک سردار تھا اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خیبر کے موقع پر قیدی بنا کر لائی گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، پھر آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا، مسلمان ہو گئی تھی، نکاح کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آخری وقت تک صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں رہی اور ان کا اسلام اچھا رہا۔ ٹھیک ہے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حیی بن اخطب اور اس کا بھائی گیا۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت اور آپ کو دیکھنے کے بعد آ کر گھر میں بالکل منہ لٹکائے ہوئے دونوں داخل ہو رہے۔ مطلب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ میں اس طرح سے چہیتی تھی میرے والد اور میرے چچا کی نظر میں کہ جہاں سے بھی وہ آتے تھے، تھک ہار کے بھی آتے تھے تو سب سے پہلے مجھے اپنی گود میں اٹھاتے تھے۔ لیکن اس بار کیا ہوا، اتنے ٹینشن میں تھے وہ، اتنے منہ لٹکائے ہوئے تھے کہ میرے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں۔ دونوں بالکل ٹینشن کے مارے گھر کے اندر داخل ہو، اور میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟ تو کہا کہ ہاں وہی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بولے اللہ دشمنی کرنی۔ کیا بولے؟ دشمنی کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ عرب میں سے ہو گیا۔ کس میں سے ہو گیا؟ عرب میں سے ہو گیا، اور اس وجہ سے یہ لوگ جبریل علیہ السلام سے بھی دشمنی نکالتے ہیں۔ بولے وہی ادھر لے کے کیوں گئے؟ وہی ادھر، اس کا بھی ذکر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے نا، من کان عدو للہ وملائکتہ وجبریل، یہ ہے نا، تو جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرے اور اسی طرح اللہ کے فرشتوں جبریل میکائیل کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ رب العالمین ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے؟ دشمنی رکھتے۔ تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پہچانتے تھے۔ تو ابھی یہ نہیں مانیں گے تو ایسے لوگ کے بارے میں، ہر کافر کے بارے میں نہیں، ہر کافر کے بارے میں یہاں پر نہیں کہا گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کچھ ایسے کافر ہیں تو ہر طرح میں باقاعدہ وہ واقعی معنوں میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، واضح ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ مثلا کوئی کافر ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ سرے سے انکار ہی کرتا ہے، تو ڈرائیں کہ نہ ڈرائیں؟ ڈرانے والا کام ہم کریں کہ نہ کریں؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ تو ڈرانا چھوڑنا نہیں چاہیے، ڈرانا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا تو برابر ہے تم پر کہ تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، برابر ہے تم پر نہیں کہا گیا، برابر ہے ان پر، ان کے لیے برابر ہے۔ باقی تمہارا جو ڈرانے والا کام ہے وہ جاری رکھو، ڈرانے والا جو کام ہے وہ یہ سوچ کر یہ تو ایمان لائے گا ہی، چلو کون سمجھائے اسے، ایسا کہتے نہیں کہتے۔ جیسے مسلمانوں میں ہی اگر کسی کو بار بار سمجھا رہے نماز کے بعد یہ تو نماز پڑھے گا، نہیں سمجھتا تھوڑی نا، چھوڑو اس کو، ایسا کہہ دیتے ہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، تو مومنین کے تعلق سے، لیکن نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ اب ذرا فرعون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرعون کے بارے میں اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا بدبخت ہوگا کہ واضح دلیل آ جانے کے باوجود بھی یہ انکار کر دے گا؟ لیکن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس آپ جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، یعنی بہت زیادہ بدبخت ہو چکا ہے۔ اور ایک جگہ کیا فرمایا؟
لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا خوف کھائے. شاید کہ فرعون کے بارے میں اللہ کو پتا تھا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو یہ ڈرانے والا کام بند نہیں ہونا چاہیے، ڈراتے رہنا چاہیے. تو آیت سے کیا پتا چلتا ہے؟ ان پر برابر ہے، باقی آپ پر برابر نہیں ہے. آپ کا تو کام ڈرانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر ایسے ہی کیا. کیا آپ نے ایسا ہوا کہ آپ نے ڈرانا چھوڑ دیا؟ نہیں، ڈراتے رہے. آپ کے خلاف سازشیں کی گئی، آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، پھر بھی آپ سرداروں میں چلے جاتے تھے، سمجھاتے تھے، سرداروں کے ساتھ بات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ترک نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو کافر ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق ہٹا لی، کیوں توفیق ہٹا لی ہے اس کا ذکر بھی آگے اس آیت کے اندر کی گئی. میں پہلے اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم تشریح کریں گے. وقت کا معاملہ ہے، وقت 20 منٹ، اور اس سے پہلے تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا لکھنے میں، تو کل کے لیے رکھ دیا جائے اس کو. کل کون سا دن ہے؟ جمعرات. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر پھر کل کریں گے، ہے نا. جیسے یہاں پر اس سے پہلے مومنین کا ذکر ہوا، اب یہاں پر کافروں کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کے اندر تدبر کرنے، غور و فکر کرنے اور قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب